نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثال بزبان حضرت دانیال علیہ السلام۔ نمبر 41، کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ارض بابل، مصر کے ایک شہر کا نام ہے بابل، بابل کی سرزمین سے بنی اسرائیل کے نکالے جانے کا سبب بخت نصر کا خواب تھا۔ یہ ایک کافر بادشاہ گزرا ہے، بابل اس کا پائے تخت کیپٹل سٹی تھا۔ اس نے اگست 587 قبل مسیح میں بیت المقدس پر چڑھائی کی، یعنی بیت المقدس پر حملہ کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بنی اسرائیل کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہودی مرد و زن، مرد اور عورتوں اور پیر جوانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا اور باقی ماندہ کو بابل میں لا کر غلام بنا لیا گیا۔ مگر 549 قبل مسیح میں حالات نے کروٹ بدلی اور شاہ فارس سیرس دوم نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور سلطنت بابل مٹ گئی۔ یہ بخت نصر کی موت کے بعد کا واقعہ ہے۔ سیرس نے دوبارہ بیت المقدس کو آباد کیا اور یہود کی حکومت ازسرنو قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کی بدعنوانیوں اور زناکاریوں کا بدلہ خوب چکھا دیا تھا۔ اس نے ایک بار بڑا خوفناک خواب دیکھا جس نے بخت نصر نے نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا، خواب سے پیدا ہونے والی اپنی بے چینی ان کے سامنے رکھی اور کہا مجھے اس کی تعبیر بیان کرو۔ نجومی کہنے لگے، پہلے وہ خواب تو سناؤ۔ کہنے لگا وہ تو میں بھول گیا ہوں مگر مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ نجومیوں نے کہا، خواب کی تعبیر دینے والوں نے کہا خواب سنے بغیر ہم اس کی تعبیر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس پر وہ بپھر گیا، یعنی غصہ ہو گیا اور کہنے لگا میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کا مقصد بیان کرو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی، جو ان دنوں پس زنداں تھے، یعنی جو ان دنوں قید تھے، قید خانے میں تھے، یہ خبر جب آپ کو پہنچی، آپ نے داروغہ جیل کے ذمہ دار سے کہا جو آپ سے بےحد محبت کرتا تھا، یعنی آپ کو محبوب رکھتا تھا، آپ نے جیل کے داروغہ سے کہا کیا تم بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر سکتے ہو؟ میں اس کا خواب بیان کر سکتا ہوں، خواب بیان کیے بغیر بھی میں اس کے خواب کی تعبیر دے سکتا ہوں۔ اس طرح ممکن ہے تجھے بادشاہ کی مزید قربت مل جائے، میسر آ جائے اور مجھے عافیت مل جائے۔ داروغہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں سطوت سلطانی، بادشاہ کی طاقت کی آگ تمہیں جلا کر بھسم نہ کر ڈالے، یعنی جلا نہ ڈالے۔ شاید تم جیل کی سختی سے تنگ آ کر اپنی رہائی کا راستہ نکالنا چاہتے ہو۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کی پریشانی اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ حضرت دانیال نے فرمایا تم میرے متعلق نہ ڈرو، میرا وہ خدا ہے جو میری چاہت پر بقدر حاجت مجھے آئندہ کی اطلاع دیتا ہے۔ داروغہ نے جا کر بخت نصر کو یہ بات بتائی۔ اس نے آپ کو بلوا لیا، آپ اس کے پاس پہنچے مگر اسے سجدہ نہ کیا، حالانکہ وہاں پر آنے والا سجدہ کرنے کا پابند ہوتا تھا۔ سلطان نے دربار میں موجود تمام لوگوں کو نکل جانے کے لیے کہا، باہر نکال دیا گیا۔ جب دربار خالی ہو گیا تو اس نے حضرت دانیال سے کہا تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے یہ علم اسی شرط پر دیا کہ کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے اگر میں نے تجھے سجدہ کیا تو وہ علم جاتا رہے گا اور تم میرے علم سے کچھ استفادہ نہ کر سکو گے، کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے، نتیجتاً مجھے قتل ہونا پڑے گا۔ تو قتل سے بچنے کے لیے سجدہ نہ کرنا بہتر ہے، اور میں نے سجدہ نہ کر کے تم پر عنایت کی ہے، مہربانی کی ہے تاکہ تمہاری پریشانی ختم ہو سکے۔ بخت نصر نے کہا میں نے تم سے بڑھ کر اپنے خدا کا با وفا بندہ کوئی نہیں دیکھا اور میں ایسے شخص کو بڑا محبوب رکھتا ہوں۔ اب تم میرے خواب اور اس کی تعبیر بیان کرو گے۔ آپ نے فرمایا ہاں، تم نے خواب میں ایک بڑا بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین پر تھے اور سر آسمان میں، اس کا اوپر والا حصہ سونے کا، درمیانی حصہ چاندی کا اور نچلا حصہ تانبے کا تھا، جبکہ پنڈلیاں لوہے کی اور پیر پتھر کے تھے۔ تم اس کی قامت اور پختگی مضبوطی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے اس پر آسمان سے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر پڑا اور اسے پیس کر رکھ دیا۔ اس کا سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور پتھر یوں باہم مل گئے، آپس میں مل گئے کہ تمہارے خیال کے مطابق تمام جن و انس، تمام جنات اور انسان مل کر بھی انہیں جدا جدا نہیں کر سکتے، الگ الگ نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے دیکھا کہ وہ پتھر بڑا ہوتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے،
یہاں تک کہ ساری زمین اس سے بھر گئی، اب صرف تمہیں وہ پتھر اور آسمان ہی نظر آ رہا تھا۔ بخت نصر نے کہا سچ کہتے ہو، میں نے یہی خواب دیکھا ہے، مگر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا بدھ سے مراد مختلف زمانوں میں مختلف امتیں ہیں، سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم رہ رہے ہو، چاندی سے مراد تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے بعد بادشاہ بنے گا، تانبے سے مراد روم کی طرف اشارہ ہے، لوہا فارس ہے، اور پتھر سے مراد دو امتیں ہیں جن پر دو عورتیں حکومت کریں گی، ایک مشرقی یمن میں اور دوسری غربی شام میں۔ جو پتھر اس بت پر پڑا وہ دین الہی ہے جو آخر زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عرب سے ایک امی نبی بھیجے گا جن کی وجہ سے دوسرے تمام ادیان و امم کا وہ حشر ہوگا جو اس بت کا ہوا ہے، یعنی سابقہ تمام ادیان منسوخ ہو جائیں گے، ان کا حکم ختم ہو جائے گا، صرف دین اسلام کا حکم باقی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ دین اس پتھر کی طرح پھیلتا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا، یوں باطل کی جگہ حق اور گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے گی۔ جاہل لوگ علم کی دولت سے تونگر مالدار ہو جائیں گے، ضعیفوں کو قوت، ناقصوں کو عزت یعنی بے بسوں کو عزت اور بے کسوں کو نصرت دے دی جائے گی، یعنی اس دین کی بدولت جو کمزور ہوں گے وہ بھی طاقتور کہلائیں گے، اور جو جاہل ہوں گے ان کو علم کی دولت سے نوازا جائے گا، اور کوئی مجبور اور بے بس اور بے کس نہیں ہوگا۔ بخت نصر نے کہا جب سے میں نے تخت حکومت سنبھالا ہے، آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا، یقیناً آپ سے زیادہ میرا محسن بہی خواہ خیر خواہ کوئی نہیں، میں آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہوں گا۔ کعب احبار نے سارا واقعہ سنایا۔ یہ حضرت دانیال علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کئی سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی، اور آپ کے فضائل اور آپ کے دین کی خوبیاں انہوں نے بیان کی۔ مقوقس شاہ